نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کو اختیار کیا ہوں، کیونکہ اس کا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور اس کے بارے میں بولنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کو چنا، اور وہ موضوع ہے نکاح کے متعلق سے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری کی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے منہ موڑے، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صرف نکاح کے متعلق، یعنی کوئی نکاح نہ کرے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، نکاح کے متعلق سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو کہا ہے، اگر وہ کام اگر مسلمان نہیں کریں گے تو ان کے مطابق نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے، کون فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ صرف نکاح کے متعلق سے یہ نہیں ہے کہ صرف نکاح اگر کوئی چھوڑ دے تو مجھ میں سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی سنت ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کو اختیار کیا ہوں۔ جہاں پر غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو وہ موضوع ہے کہ آج جب ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں، جس گاؤں میں بھی جاتے ہیں، تو آپ جب دیکھتے ہوں گے، نظر ڈالے ہوں گے، اندازہ کیے ہوں گے کہ اس گاؤں میں لڑکے کم ہیں اور لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں اور لڑکیاں زیادہ ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ لڑکے کم ہو جائیں گے اور لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی جا رہی ہیں، تو میں آپ کو تفصیل سے سمجھانے کی میں کوشش کروں گا کہ ہر انسان کو جو مسلمان ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آج لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں، تو پھر کیسے مینیج کریں اس کو، کیسے کم کریں، کیسے برابر کریں اس کو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک قانون بنا کے رکھے ہوئے ہیں، بولے تو قانون بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرد ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہیے۔ یہ قانون بنا کے رکھے ہوئے ہیں، بہت ایسے ہیں کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کریں گے، دو سے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال دے کر، کہ آپ کسی بھی گاؤں میں جاؤ اور دیکھو کہ اگر لڑکے 20 ہیں تو لڑکیاں ڈبل ہیں، 40 ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ مجھے بتاؤ کہ اگر 20 لڑکے ہیں، جوان لڑکے ہیں، اور 20 لڑکے نے شادی کر لی، ایک عورت سے شادی کر لی، تو 20 عورتیں تو شادی ہو گئی، 20 مردوں کا 20 عورت سے شادی ہو گئی، اور باقی بچے کتنے؟ 20۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ آپ، وہ جو بچے 20 وہ کدھر جائیں گے؟ اس کے پاس تو دو راستے ہیں، چاہے تو وہ صبر کریں، اللہ اللہ کریں، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لیں۔ تو اس کے پاس دو ہی آپشن ہے نا۔ اسی لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو کم سے کم ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے۔ اگر ایک سے زیادہ آپ شادی کریں گے تو مینیج ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شادی کی ہے اور وہ دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جو پہلے شادی کی ہے اس کے ساتھ کیا انصاف والا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ انصاف والا کام کر رہے ہیں، قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ 2 سے 3 سے 4 سے شادی کرو، سورہ نساء آیت نمبر 3 کے اندر ہے کہ تم 2 سے 3 سے 4 سے شادی کرو، لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہے
اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ہم ایک سے اگر زیادہ شادی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ انصاف والا کام نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ کے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ اگر تم کو یہ خوف نہیں ہے، آپ کو اگر یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر ہم شادی کریں گے تو ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، اگر تم کو یہ ہے، یہ دل میں ارادہ ہے، اور جو تمہارا بیوی پہلے بیوی ہے تم ان کے ساتھ انصاف والا کام کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال اور دولت دی ہے، اور پہلی بیوی کے ساتھ آپ انصاف والا کام کر رہے ہو، تو پھر آپ دوسری شادی کرو۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کرو، شوق سے کرو، کیونکہ آپ اگر شادی کریں گے تو دوسری جو لڑکی ہے اس کا بھی تو زندگی بن جائے گی، اس کا بھی زندگی بن جائے گا، وہ بھی برائی سے بچ جائے گی۔ اور میرا پیغام ہے عورتوں سے کہ آپ اپنے شوہر کو پرمیشن دیں دوسری شادی کرنے کے لیے۔ اگر تمہارے ساتھ انصاف والا کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو خدا کا خوف ہے، ڈر ہے، تو آپ اپنے شوہروں کو دوسری شادی کرنے کا پرمیشن دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے، آپ اگر دوسروں پر رحم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا، دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج امید ہے کہ عورتیں آپ کو پرمیشن دیں گے شوہروں کو کہ آپ دوسری شادی کر لیں؟ بہت مشکل ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر کتنوں بھی قانون بناتے ہیں گورنمنٹ کہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو کہ ایک شادی کرنا چاہیے، دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے، ایسا قانون اگر بناتا ہے تو سارے مسلمانوں کو، جتنے دھرم والے لوگ ہیں وہ اپنا اپنا جانیں۔ لیکن میں مسلمانوں کی طرف سے بول رہا ہوں تو سارے مسلمانوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ نہیں، ایسا قانون نہیں بننا چاہیے، اس کے دفاع میں اترنا چاہیے، نہیں ایسا قانون بننے ہم نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں۔ اگر ایک ایک لڑکے اگر ایک ایک سے شادی کریں گے تو اور جو بچے لڑکیاں وہ کدھر جائیں گے پھر؟ ایسا تو نہیں کہ جو لڑکیاں بچ گئی ہیں اس کو ہم کافر سے، ہندو سے یا شیعہ سے، یہودی سے شادی کرا دیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آواز اٹھانا چاہیے کہ یار ہمارے یہ پرابلم ہے، یہ ہمارے بہن اور بیٹیاں ہیں، ہم جتنے سے شادی کریں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ لیکن آج مسلمان کھڑے نہیں ہوتے ہیں، آج مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، سارے مسلمان سو رہے ہیں۔ ایک مسلمان سوچتے ہیں چلو یار اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمارے خلاف تو کام نہیں کر رہے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کے خلاف اگر گورنمنٹ کوئی کام کرتا ہے تو سارے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے کہ نہیں، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے، کہ ہمارے قانون اور شریعت کے مطابق ہیں، آپ قانون اور شریعت کو، قرآن و حدیث میں دخل اندازی آپ نہیں کریں گے، ایسا قانون پاس ہونے نہیں دیں گے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ یہ انڈیا ہے، اور انڈیا کے جو رہنے والے ہیں، اس دیش کے جو رہنے والے ہیں، جو ہندوستانی ہیں، جو دوسرے دھرم والے کا جتنا حق اس دیش پر ہے اتنا مسلمان کا بھی ہے، اتنا سکھوں کا بھی ہے، لیکن آج مسلمان ایک نہیں ہوتے۔ چلو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، سارے چپ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کیا بول رہا تھا، تو ہر انسان کو، مسلمانوں کو کم سے کم ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہیے۔ اگر ایک سے زیادہ شادی کریں گے تو یہ مینیج ہوگا، مینیج ہو جائے گا۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھو، اور آپ دیکھے بھی ہوں گے، ہر گاؤں میں لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں، ہر گاؤں میں لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں۔ اگر ہر لڑکے ایک ایک لڑکی سے اگر شادی کریں گے، باقی جو بچے لڑکیاں وہ کدھر جائیں گی؟ وہ کدھر جائے گی پھر؟ وہ تو پھر برائی کی طرف جائے گی پھر۔ اسی لیے میرے بھائی اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال دولت دی ہے، آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو اتنا سی طاقت ہے کہ ہم 2-3 بیوی کو رکھ سکتے ہیں، تو آپ کوشش کرو اور آپ نکاح کرو۔ آپ ایک سے شادی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جو اور بھی عورتیں ہیں اور بھی برباد ہو رہی ہیں، برائی کی طرف جا رہی ہیں، اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اور بہت ایسے مولوی ہیں اس کے بارے میں بولتے ہیں، 100 میں 1-2 مولوی آپ کو ملیں گے جو اس کے بارے میں بولتے ہیں، لیکن سارے سو رہے ہیں، کوئی اس کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں آواز اٹھاؤ یار، جو برائیاں پھیلی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہی کارن ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں۔
اور لڑکے کم ہیں، اور جب ایک لڑکی سے شادی کریں گے، دوسری شادی نہیں کریں گے، اور باقی جو بچے آپ بتاؤ وہ کدھر جائے گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور آپ بولتے کہ مسلمان خراب ہو رہے ہیں تو سارے لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ یار جب مسلمانوں کا مدد نہیں کرے گا، سپورٹ نہیں کرے گا، اور جو پڑھے لکھے لوگ، جو گیانی لوگ ہیں اس کے بارے میں نہیں بولے گا، تو پھر سارے جو کرنے والے ہیں، جس کے دل میں شوق بھی ہے کہ ہم دوسری شادی کریں گے، اگر ایسا کوئی سپورٹ نہیں کرے گا تو اس کا بھی دل سے جو بھی شوق ہے دوسری شادی کرنے کا، وہ بھی دل سے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، برائی کو روکنا ہے تو برائی کو کیسے روکنا ہے؟ برائی کو کیسے روکنا ہے؟ آپ کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر مال اور دولت دی ہے، آپ غریبوں کی، دوسروں کی آپ مدد کرو۔ اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم اگر دوسری شادی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ انصاف والا کام نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ کے لیے پھر ایک ہی بیوی کافی ہے، آپ اس کو لے کے رکھو۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، میرے بھائیو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ مت سوچو کہ نہیں پوچھے گا۔ آپ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مست میں گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا، ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر آپ نے برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں، اگر آپ کو طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، تو آپ اس کو ہاتھ سے، اگر طاقت نہیں کہ ہم آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں، طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے روکیں۔ اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا مانیں۔ اور اگر برائی کے جو کام کرتے ہیں، آپ برا کام نہ کرو، ٹھیک ہے، آپ برا کام نہ کرو، لیکن آپ برائی کا اگر ساتھ دو گے تو جو برا کام کرنے والا ہے، جو گناہ برائی کرنے والوں کو ملتا ہے، اگر کوئی شخص اگر ساتھ دے گا تو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا چوری کرنے والا، برائی کرنے والے کو ملتا ہے، ساتھ دینے والے کو اتنا ہی گناہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بارے میں سوچو۔ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ کبھی بھی نہیں سوچا ہے۔ اس کے بارے میں کبھی بھی تصور ہی نہیں کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ ہر مرد لگے ہوئے، ہم ایک ایک شادی کریں گے، ایک ایک شادی، اس کے بعد دوسری شادی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور آج اگر کوئی دوسری شادی کر لے تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو دوسری شادی کر لی ہے، دو شادی کر لی ہے۔ لوگ اس کو چڑھاتے ہیں اور مذاق سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مذاق مت سمجھو، مذاق مت سمجھو۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑا سا میرا یہ جو پیغام تھا آپ لوگوں کے بیچ پہنچانا تھا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ جس عورت کی طلاق ہو گئی ہے، آج ہمارے معاشرے میں اس کو سب سے گندی عورت سمجھتی ہے۔ یہ تو بہت گندی عورت ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس کا طلاق ہو جاتی ہے، جس عورت کا، جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ غلط سوچ اپنے مائنڈوں سے، جتنے بھی مرد حضرات ہیں، نوجوان لوگ ہیں، یہ جو مائنڈ میں بھرے ہوئے ہیں، یہ سوچ گندگی، اس کو نکالیں۔ آج جو مسلمان اتنے پیچھے ہیں، برائیاں جو کر رہی ہے نا، یہی کارن ہے۔ اگر کوئی طلاق ہو گئی ہے، اس کے بارے میں تحقیقات کرو، اچھے ہیں کیا نہیں ہے، آپ شادی کرو اسے۔ بیوہ ہے، آپ دیکھو کیا ہے نہیں ہے، شادی کرنے کی کوشش کرو آپ اس سے۔ اگر آپ اسے شادی نہیں کرو گے یار، اگر اس کا ہیلپ نہیں کرو گے، کچھ اس کا انتظام نہیں کرو گے، تو پھر وہ ساری عورتیں کدھر جائے گی؟ آپ نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ یہ بھی ایک برائی کے جڑ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو عورت ہے، یہ بھی ایک برائی کے جڑ ہے۔ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرو گے تو سارے معاشرے اجاڑ دیں گے۔ اگر آپ عورتوں کو کنٹرول نہیں کرو گے، اگر آپ اس کو سمجھاؤ گے نہیں، اگر آپ اس کو صحیح راستے پر لے کر نہیں آؤ گے، تو یہ سارے معاشرے اجاڑ کر رکھ دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جس کی طلاق ہو گئی ہے، اس سے شادی کوئی کر لے تو تانا لوگ مارتے ہیں۔ آپ نے ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لی ہے، آپ کو کیا دوسری عورت نہیں ملی ہے؟ یار اس نے ایک عورت کی زندگی بچائی ہے، برائی سے بچائی ہے، اس میں کون سی برائی اس نے کر دی؟ اور آج ایک بیوہ سے شادی کوئی کرتے ہیں تو لوگ یہی تانے مارتے ہیں کہ آپ نے بیوہ سے شادی کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ جو ہے، یہ گندگی جو ہے، اپنی مائنڈوں سے، اپنی دماغوں سے نکالو، اور صحیح بات سوچنے کی، صحیح بات کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میرا یہ چھوٹا سا پیغام تھا
آپ لوگوں سے نویدن ہے، گزارش ہے، جو بھی سمجھے اس باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ اور اس باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف اگر ہے، تو میری بات کو مت مانو۔ اگر یہ بھی شک لگ رہا ہے کہ یہ جو بولا ہے یہ غلط بولا ہے، تو میری بات کو مت مانو۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں جو حق بات کہتا ہوں، جو قرآنوں میں ہے اور جو حدیثوں میں ملتے ہیں میں وہ بات کہتا ہوں۔ اگر میں کچھ بات غلط کہتا ہوں، آپ مجھے بولو کہ آپ نے یہ غلط کہی ہے، اگر حقیقت میں وہ غلط ہوگا تو وہ میں مان لوں گا، ہاں میں نے یہ بات غلط کہی ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں غریب لڑکیوں کو جب دیکھتے ہیں ہم، آج دہیج کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، لڑکیوں کی جنازے اٹھ رہی ہے، غریب لڑکیوں کی، غریب بیٹیوں کی ارتھیاں اٹھ رہی ہیں دہیج کے چکر میں۔ دہیج نہیں ہے خودکشی کر لی، دہیج نہیں ہے آتم ہتیا کر لی، دہیج نہیں ہے چھت سے گر کر مر گئی۔ میرے بھائیوں، غریبوں کا خیال کرو۔ یہ جو دہیج لگا کر رکھے ہوئے ہیں، بے شرمو، شرم کرو، دہیج جو لیتے ہیں مانگ کر لیتے ہیں۔ اور بہت ایسے لوگ ہیں بولتے ہیں ہم کو تو خوشی سے دیے ہیں، ہم کو سسر نے اور سالہ نے ہم کو خوشی سے دیا۔ کوئی خوشی سے دہیج نہیں دیتے ہیں، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب دکھاوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، برائی سے لوگوں خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ضرور دیں گے۔ اگر دنیا میں نہیں ملا کامیابی تو انشاءاللہ آخرت میں ضرور کامیابی ملے گا۔ آپ کام تو کرو، آپ کام کرنے کے بعد فوراً رزلٹ مانگتے ہو۔ بھائی رزلٹ خدا کے اوپر ہے، خدا کب رزلٹ دے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا سا پتہ ہے آخرت میں انشاءاللہ اگر جو نیک کام کریں گے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف والا ہی کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انصاف والا کام کو پسند کرتے ہیں۔ چھوٹا سا یہ میرا پیغام ہے میرے بھائیوں، اس باتوں پر دھیان دینے کی کوشش کرو، اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے یہ سوچنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے، ہمارے معاشرے کس طرف جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی دھیان دینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غریب کتنے ہیں ہمارے بستی میں، اس کے اوپر کوئی دھیان دیتے نہیں کہ آج غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہ بولتے نہیں ہیں شرم کے مارے، کس کے سامنے جائے ہاتھ پھیلانے کے لیے غریب لوگ۔ اور جو بڑے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ ہیں، گھر میں سوتے ہیں، گدے پہ سوتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اور غریب چٹائی پہ نیچے میں سو کے بھوکے رہے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے عالم اور علماء بھی اس کے بارے میں آواز بہت کم اٹھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ ہے جو اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں، ان جیسے برائیوں کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ جسے کام لینا چاہے اسے بلوا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرا یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو میں نے صحیح بات کہی ہے، ان باتوں پر ہمیں بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جو ابھی میری زبان سے جو غلط بات نکلا ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور جو صحیح بات نکلا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب